اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 85۔ حضرت ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ تجرید و تفرید کی راہوں پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مشائخین کی نگاہوں میں بھی بہت ہی فضیلت مآب تھے، جس کی وجہ سے تمام اولیاء کرام آپ کے بے حد تعظیم کرتے تھے۔ پند و معزت کے علاوہ تفسیر و حدیث پر بھی آپ کو مکمل عبور حاصل تھا اور حضرت حارث محاسبی کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سری ستہ اور ابو الخیر نساج جیسے عظیم المرتبت بزرگوں سے بھی فیض صحبت حاصل کرتے رہے اور ہمیشہ بغداد کی مسجد صافہ میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور حضرت امام حنبل کو جب کسی مسئلہ میں کوئی اشکال پیش آتا تو آپ ہی کی جانب رجوع فرماتے۔ 689 ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی۔ حالات۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت حارث محاسبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ نہایت نفیس و پاکیزہ لباس میں ملبوس ہیں اور ان کے قریب ایک ساحر پرندہ پنجرے میں بند ہے، لیکن جب وہ پرندہ بولا تو حضرت ابو الحمزہ نے ایک ضرب لگائی، لبیک یا سیدی۔ حضرت حارث یہ سن کر شدید غصہ کے عالم میں چھرا لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، لیکن مریدین کی منت و سماجت نے ان کو روک دیا۔ لیکن حضرت حارث نے اسی غصہ کے عالم میں فرمایا کہ اے ابو حمزہ مسلمان بن جا، اور جب مریدین نے عرض کیا کہ ہم تو ان کو موحد و اولیاء میں شمار کرتے ہیں اور آپ ان کی شان میں کلمات کفر فرما رہے ہیں، حضرت حارث نے کہا کہ میں خود بھی ان کو بہت نیک و متقی تصور کرتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا باطن توحید میں غرق ہے، لیکن انہوں نے حلولیوں جیسے افعال کی مانند بات کیوں کہی اور ایک پرندے کی آواز پر از خود رفتہ کیوں ہو گئے، جبکہ اشراق الہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف خدا کے کلام سے سکون و راحت حاصل کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا اور ذات قدیم کے لیے آمیزش جائز بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو حمزہ نے عرض کیا کہ گو میں در حقیقت حلول و اتحاد سے دور تھا، لیکن میرا قول و فعل چونکہ ایک گمراہ جماعت کے مطابق تھا، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا جبراً مشاہدہ کیا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے ابو حمزہ وسوسوں کی اتباع نہ کرتے ہوئے مخلوق کا بھائی نہ بن، مگر آپ کا یہ قول جب مخلوق کے کانوں تک پہنچا تو اس قول کے لغو تصور کر کے آپ کو بے حد اذیتیں پہنچائی گئیں۔ ارشادات۔ آپ نے فرمایا کہ فقراء کی دوستی اس قدر دشوار ہے کہ سوائے صدیقین کے ان کی دوستی کا کوئی تحمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے راہ مولا پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص خدا کا راستہ دلائل واسطے سے اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کبھی تو صحیح راستے پر آ جاتا ہے اور کبھی غلط راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مندرجہ ذیل 3 چیزیں عطا فرما دے وہ بہت سی بلاؤں سے نجات پا جاتا ہے۔ فرمایا اول خالی پیٹ رہنا، دوم قناعت اختیار کرنا، سوم ہمیشہ فقر پر قائم رہنا۔ فرمایا کہ تم نے اس وقت حقوق کی ادائیگی کی جب تمہارے نفس نے تم سے سلامتی حاصل کر لی۔ فرمایا کہ سچے صوفی کی شناخت یہ ہے کہ وہ عزت کے بعد ذلت، عمارت کے بعد فقر اور شہرت کے بعد گمنامی اختیار کرے، اور جو اس کے برعکس ہو وہ جھوٹا صوفی ہے۔ فرمایا کہ فاقہ کشی کے عالم میں کیا کرتا ہوں، کیا یہ بھی من جانب اللہ ایک تحفہ ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے، اور جب یہ بات میرے علم میں آتی ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ فاقے کسی پہ نہیں ہوئے تو میں بخوبی فاقہ کشی برداشت کر کے اس کے ساتھ موافقت اختیار کرتا ہوں۔ وفات۔ آپ انتہائی سنجیدگی اور شیریں کلامی سے بات کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن یہ غیبی ندا سنی کہ ابو حمزہ تو بہت سوچ سمجھ کر اور میٹھی بات کرتا ہے، لیکن تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو بات ہی کرنا چھوڑ دے اور کسی پر اپنی شیرنی سختی کا اظہار نہ ہونے دے۔ اسی وقت سے آپ نے چپ سادھ لی اور اسی ہفتہ میں وفات پا گئے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن برسر منبر واز فرما رہے تھے اور منبر پر سے گر جانے کی وجہ سے ایسی شدید ضرب آئی کہ آپ کا اسی میں انتقال ہو گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔
और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।